کہانی کا آغاز ایک خوبصورت گاؤں سے ہوتا ہے، جہاں قدرت کی سرسبز وادیوں میں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں دو خاندانوں کے درمیان برسوں سے ایک پرانی رنجش چلی آ رہی تھی، جس کا آغاز ان کے بزرگوں کے درمیان کسی معمولی غلط فہمی سے ہوا تھا۔ اس رنجش نے دونوں خاندانوں کو دور کر دیا تھا اور ان کے بیچ دیواریں کھڑی کر دی تھیں۔ ان خاندانوں میں ایک نوجوان حارث اور ایک خوبصورت لڑکی مریم تھے۔ حارث ایک دلیر اور ہنسمکھ نوجوان تھا، جو اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھنے کے باوجود ہمیشہ ایک آزاد زندگی کا خواب دیکھتا تھا۔ مریم ایک حساس، سادہ اور بہت نرم دل کی لڑکی تھی، جو اپنے خاندان کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار رہتی تھی۔ لیکن وہ ہمیشہ اس بات پر حیران ہوتی تھی کہ کیوں ان کے خاندانوں میں نفرت کی دیواریں کھڑی ہیں، جبکہ وہ خود اس نفرت کا کوئی سبب نہیں سمجھتی تھی۔ ایک دن گاؤں کے بازار میں مریم اور حارث کی ملاقات ہوئی۔ مریم ایک دکان سے سامان خرید رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ حارث نے اسے سنبھال لیا۔ دونوں کی آنکھیں ملی اور جیسے وقت تھم گیا۔ یہ ملاقات ان دونوں کے دلوں میں کچھ عجیب سی ہلچل پیدا کر گئی۔ مریم نے حارث کا شکریہ ادا کیا اور دل ہی دل میں اس سے متاثر ہو گئی۔ حارث بھی مریم کی سادگی اور معصومیت سے بے حد متاثر ہوا، مگر دونوں کے دلوں میں ایک خوف تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے خاندان ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور یہ محبت آسان نہیں ہوگی۔ ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھتا گیا، لیکن ہر ملاقات چھپ چھپ کر ہوتی۔ کبھی گاؤں کی پرانی حویلی کے قریب، کبھی درختوں کی آڑ میں، کبھی گاؤں کے پرانے پل کے نیچے۔ دونوں نے اپنی محبت کو راز میں رکھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے خاندان کبھی ان کے رشتے کو قبول نہیں کریں گے۔ حارث اور مریم کا دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکنے لگا، لیکن محبت کا یہ سفر آسان نہیں تھا۔ دونوں جانتے تھے کہ ایک دن ان کے خاندانوں کو ان کی محبت کا پتہ چل جائے گا اور پھر نہ جانے کیا ہوگا۔ حارث نے فیصلہ کیا کہ وہ مریم کے ساتھ بھاگ کر کسی اور جگہ اپنی زندگی گزارے گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی محبت خاندان کی رنجشوں کی بھیٹ چڑھ جائے، لیکن مریم کے دل میں اپنے خاندان کی عزت اور محبت بھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ بھاگ گئی تو اس کے خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی اور وہ کبھی اپنے خاندان کو اس دکھ میں مبتلا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آخرکار ایک دن ایسا آیا کہ دونوں کی محبت کا راز فاش ہو گیا۔ حارث کے والد نے دونوں کو گاؤں کے پرانے پل کے پاس دیکھا اور فوراً گاؤں بھر میں یہ بات پھیل گئی۔ دونوں خاندانوں میں شدید غصہ پیدا ہو گیا۔ مریم کے والد نے اسے گھر میں قید کر دیا اور کہا کہ وہ حارث کو کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ حارث نے مریم سے وعدہ کیا کہ وہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مریم کے والد سے ملے گا اور ان سے بات کرے گا، چاہے اس کے نتائج کچھ بھی ہوں۔ ایک دن حارث اپنے دل میں ہمت جمع کر کے مریم کے گھر گیا۔ مریم کے والد نے جب حارث کو اپنے دروازے پر دیکھا تو ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے حارث کو سخت الفاظ میں دھمکی دی کہ وہ مریم کو بھول جائے اور کبھی اس کے قریب نہ آئے، لیکن حارث نے نرمی سے کہا، میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور آپ کی بیٹی سے سچی محبت کرتا ہوں۔ میں اس محبت کو صرف اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کہ ہمارے خاندانوں کے درمیان رنجش ہے۔ محبت دلوں کے فیصلے پر منحصر ہوتی ہے، نہ کہ دشمنیوں پر۔ لیکن مریم کے والد کسی طرح نہ مانے اور حارث کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ حارث اور مریم کے دل ٹوٹ چکے تھے۔ دونوں خاندانوں کے درمیان نفرت نے ان کی محبت کو رون ڈالا تھا۔ مریم اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی رو رہی تھی اور حارث گاؤں کے پرانے پل کے پاس، جہاں وہ اکثر ملا کرتے تھے، اداس کھڑا تھا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس دنیا میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ اگر ان کی محبت کو اس دنیا میں قبول نہیں کیا جا سکتا تو وہ دنیا چھوڑ دیں گے۔ اس رات مریم اپنے گھر سے خاموشی سے نکلی اور گاؤں کے پرانے پل پر پہنچی۔ وہاں حارث پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔
دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بغیر کچھ کہے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا۔ حارث نے آہستہ سے کہا، اگر ہم اس دنیا میں ساتھ نہیں رہ سکتے تو شاید کسی اور دنیا میں ہمارا ساتھ ہمیشہ کے لیے ہو جائے۔ مریم نے حارث کی طرف دیکھا اور آنسوؤں کے ساتھ کہا، میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتی اور اس دنیا میں ہماری محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ دونوں نے گاؤں کے پل سے نیچے دریا کی گہرائی میں چھلانگ لگا دی۔ وہ محبت جو زمین پر نفرتوں کے ہاتھوں مر چکی تھی شاید آسمانوں میں جا کر مکمل ہو گئی ہو۔ اگلی صبح جب گاؤں والوں کو ان کی لاشیں دریا کے کنارے ملیں تو پورے گاؤں میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ دونوں خاندانوں نے اپنی ضد اور رنجشوں کا نتیجہ دیکھ لیا تھا۔ اس وقت انہیں احساس ہوا کہ ان کی نفرت نے دو بے گناہ دلوں کی محبت کو ختم کر دیا تھا۔ حارث اور مریم کی کہانی نے گاؤں کے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا۔ دونوں خاندانوں نے اپنی رنجش بھلا کر صلح کر لی، لیکن وہ محبت جو کبھی پروان چڑھ سکتی تھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ دوستو، کیسی لگی مریم اور حارث کی کہانی؟ امید ہے اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، ہمارا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔